کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، رب ضرور سنتا ہے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت قرآن سے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ قریب آتا ہے۔ جب بندہ تہجد میں اٹھتا ہے، اللہ خود پوچھتا ہے کہ ہائے کوئی مانگنے والا، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ آج سے صرف ایک کام کریں، رات کو 2 رکعت تہجد اور دل سے ایک دعا، دیکھیں کیسے رب راستے کھولتا ہے۔ مطلب رب ضرور سنتا ہے۔ تہجد کی طاقت، ذکر کی برکت کبھی نہ سمجھیں دعا ضائع ہو گئی۔ اللہ سنتا ہے، صرف 2 رکعت تہجد اور زندگی بدل جائے۔ مطلب اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ یجیب الدعاء، یعنی اللہ دور نہیں، سن بھی رہا ہے، قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، کون ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ رب قریب ہے، سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ مایوسی چھوڑ دیں، رب سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ مطلب آپ کیوں سوچتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آج قرآن سے جواب لیتے ہیں، کیا اللہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ دور نہیں، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ قریب ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندے کو چاہیے مجھے سے دعا کرے اور مجھ پر ایمان لائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ میں ان کے کام سنوار دوں۔ یعنی مطلب اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ جواب دیتا ہے، لیکن 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فوراً قبول کر لینا، پھر ہوتا ہے بہتر وقت پر قبول کرنا، پھر ہوتا ہے کسی بہتر چیز کی صورت میں عطا کرنا۔ آج سے مایوس نہ ہوں، آپ کی دعا سنی جا رہی ہے اور جواب بھی آ رہا ہے، بس صبر اور یقین چاہیے۔ صبر کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور دل میں یہ سوال آتا ہے، کیا اللہ میری سن بھی رہا ہے؟ آج ہم قرآن سے جواب لیں گے اور یقین کریں گے آپ کا دل بدل جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہہ دو میں قریب ہوں، بلکہ خود فرمایا میں قریب ہوں۔ اس میں بہت بڑی محبت ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ انسان دنیا میں ہر کسی کے لیے ڈسٹینس فیل کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ پریکٹیکل دعا کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کا انتظار نہ کریں، ہر وقت اللہ سے دعا کریں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ سمیع قریب، بے شک اللہ قریب سے سننے والا ہے۔ اللہ صرف بڑی دعائیں نہیں سنتا، وہ دل کی سرگوشی بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آنکھ کے آنسو بھی سنتا ہے، وہ بات بھی سنتا ہے جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی، کچھ نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے سنا ضرور ہے، لیکن ٹائمنگ ہماری نہیں، اس کی اپنی ہوتی ہے۔ پھر
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن جواب کے 3 طریقے ہوتے ہیں: فوراً قبول ہونا، جو مانگا وہی مل گیا; تاخیر، ڈیلے، وقت کے بعد ملا کیونکہ وہ وقت بہتر تھا; بیٹر، بدل، جو مانگا وہ نہیں دیا لیکن اس سے بھی بہتر دے دیا۔ ہم صرف اپنی دعا دیکھتے ہیں، اللہ ہماری پوری زندگی دیکھتا ہے، اسی لیے اس کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چند اہم رکاوٹیں: جلدی کرنا، مایوس ہونا، گناہوں پر اصرار کرنا، اللہ سے تعلق کمزور ہونا۔ حل اس کا کیا ہے؟ یقین مضبوط کریں، استغفار بڑھائیں، تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہم آج سے اپنے دل سے ایک بات نکال دیں کہ میری دعا سنی نہیں جا رہی۔ نہیں، آپ کا رب سن رہا ہے اور آپ کے قریب ہے اور آپ کی دعا کا جواب دے رہا ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ مانگتے رہیے۔ مطلب جب بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ کبھی اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ آئیے اب ہم جنگ بدر کی طرف چلتے ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اجتماعی دعا کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ صحابہ نے یعنی جب اللہ فرماتے ہیں تم فریاد کر رہے تھے، تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ صحابہ نے فریاد کی، اللہ نے فوراً جواب دیا، 1000 فرشتوں کی مدد بھیجی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، جواب میں اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے بھیجا، ورنہ جو مدد ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی ہمیشہ کرتا ہے، مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہی آتی ہے۔ پھر چلتے ہیں غار والوں کی دعا۔ اصحاب کہف، انہوں نے پناہ مانگی، اللہ نے غار کو رحمت بنا دیا، جہاں خطرہ تھا وہی حفاظت بن گئی۔ جب بندہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو اللہ نے جواب دیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یقیناً تجھے دے دیا گیا جو بھی تو نے مانگا اے موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی بلکہ ان کو گھر، بیوی، بچے سب کچھ عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر چلتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے بیماری کو دور کر دیا، صبر کے ساتھ دعا، مکمل شفا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، سالوں تک بیٹے کی جدائی لیکن امید نہیں چھوڑی۔ ڈیلے ریجیکشن نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ایک حیران کن مثال ابو جہل، ان تستفتئوا فقد جاءکم الفتح، سورۃ انفال کی آیت نمبر 19۔ اس نے بھی دعا کی جو حق پر ہے اسے فتح دے، اللہ نے واقعی فیصلہ کر دیا، لیکن حق والوں کے حق میں اللہ انصاف کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ دعا مانگنے والا غلط ہو تب بھی فیصلہ حق کے مطابق ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اگر ہم قرآن سے دعائیں سیکھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کے بعد کبھی یہ نہ کہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہیں میرا رب سن رہا ہے، میرا رب قریب ہے اور میرا رب بہترین وقت پر جواب دے گا۔ ناظرین، اگر آج ہم یہ سیکھ لیں کہ انبیاء اللہ سے کیسے مانگتے تھے تو ہماری دعائیں بھی بدل جائیں گی اور شاید ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے نبی کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 23 میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کے بعد فوراً رجوع کیا،
یعنی ایکسکیوز کیا، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قبولیت کی پہلی شرط عاجزی اور سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ناظرین ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثی کی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے رب، بھیج انہی میں سے یعنی قریش کے اندر میں سے رسولم ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیات اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اپنی نسل کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہمارے نبی کے لیے دعا، بڑی دعائیں مانگیں، اپنی ذات سے آگے کا سوچا۔ پھر چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے فرمایا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ سادہ، مختصر لیکن دل سے نکلی ہوئی دعا، لمبی نہیں، سچی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے ان کی یہ دعا فوراً قبول کی۔ سبحان اللہ۔ پھر چلتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف۔ رب نجنی و اہلی، انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو، مشکل میں پناہ مانگی۔ پھر چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص کی آیت 24 میں۔ شدید ضرورت لیکن الفاظ میں ادب، یعنی اے میرے رب، تو جو بھی میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ پھر چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے اور اسے میرے کاموں میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں اور تیرا کثرت سے ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جواب کیا آیا؟ اللہ نے جواب دیا، قد اوتیتا سؤالک یا موسیٰ، یقیناً تجھے دے دیا گیا جو بھی تو نے مانگا اے موسیٰ۔ سبحان اللہ۔ جو مانگا اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، وقت کے اوپر، ہر چیز وقت کے اوپر مل گئی۔ پھر چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفانی مسلم و الحقنی بالصالحین، اقتدار کے بعد بھی آخرت کی فکر، یعنی دنیا میں بادشاہت ملی ہوئی ہے لیکن آخرت کو سامنے رکھا ہوا ہے، اصلی کامیابی ایمان پر خاتمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ دکھ صرف اللہ سے شیئر کرنا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ سے شیئر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھویا ہوا بیٹا انہیں واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، شیطان مجھے اکسا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، بے شک تو بھی تو رحمان اور رحیم ہے۔ شکایت نہیں کی، صرف حالت بیان کی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے صبر کیا اور دعا کی تو جواب میں معجزہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قبولیت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے انی اجیب فانی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،
وَإِذَا سَأَلَكَ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب کہہ دو کہ میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کا اذا دعانی جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون بندے کو چاہیے کہ مجھی سے دعا کریں مجھی پر یقین رکھیں مجھی پر ایمان لائے شاید کہ میں اس کو راہ راست دکھا دوں شاید کہ میں اس کے کام سنوار دوں مطلب اللہ قریب ہے اور ہمارا وہم کیا ہے ہم کیا سوچتے ہیں اللہ دور ہے ڈسٹینس ہے اللہ کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے اللہ ہماری دعا نہیں قبول کر سکتا اللہ ہماری دعا نہیں سن سکتا اس کے لیے کسی ولی اللہ کی ضرورت ہے بیچ میں ولی اللہ کا ہونا لازمی ہے تو یہ ہمارا وہم ہے اللہ تو فرماتے ہیں اللہ تو سمیع قریب ہے وہ سنتا بھی ہے اور قریب سے سنتا ہے سبحان اللہ سنتا ہے ہر دعا ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ جواب دیتا ہے لیکن 3 انداز میں جواب دیتا ہے ایک فوراً ایک ڈیلے ایک بہتر بدل ٹھیک ہے اس کا جو ہے یعنی ایک فوراً قبول ہو جاتی ہے ایک اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتے ہیں ایک بہتر وقت پر وہ دعا پھر ڈیلے جو ہوتی ہے قبول ہوتی ہے پھر جو دعا ہوتی ہے اس کا بہتر بدل عطا کر دیتے ہیں اس دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز بہترین عطا کر دیتے ہیں انبیاء کی دعائیں بھی فوراً ہر بار پوری نہیں ہوئیں لیکن کبھی ریجیکٹ بھی نہیں ہوئیں ناظرین اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو سکتی ہے اگر یعقوب علیہ السلام کو یوسف واپس مل سکتے ہیں تو آپ کی اور میری دعا کیوں قبول نہیں ہو سکتی ہم سے اللہ کیوں دور ہے اللہ کے دروازے پر کبھی نو نہیں لکھا بس ویٹ لکھا ہے اور بیٹر لکھا ہے اللہ اکبر کبھی اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں صبر کرو اور انتظار کرو یعنی ہم اللہ سے اپنے دلوں کو کس طرح جوڑ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے دلوں کو اپنے رب سے کیسے جوڑ سکتے ہیں ایسے ہی تو جوڑ سکتے ہیں ہم جب تہجد پڑھیں گے اللہ کے لیے نوافل پڑھیں گے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے اللہ کے آگے جھک جائیں گے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے رب پر پکا یقین کریں گے تو اللہ سب کی سنتا ہے آپ کی بھی ہماری بھی سب کی سنتا ہے تو اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں جس طرح غار والوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے غار والوں کی دعا کیسے قبول کر لی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتوب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین